خوشبہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ نا پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی غذا لے لیا کرو۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پہ ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر، وفی روایت مجالس العلماء، فرمایا جس مجلس میں عالم بیٹھے ہوں اور گفتگو کر رہے ہیں، اور جس مجلس میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، فرمایا وہی مجلس جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو اس حدیث رسول کی روشنی میں اس وقت ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ بھئی کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ بھئی جس رسول کے فرمانے پر ہم نے بن دیکھے خدا کو مان لیا، اس کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانیں گے؟ تو اس وقت ہم جنت کے باغ میں بیٹھے حدیث رسول کے مطابق۔ اب ہے تو یہ باغ مگر دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ اگر دکھا دیا جائے تو جو ابھی تک نہیں آئے نا وہ بھی دوڑتے آئیں گے، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں دکھا کے منوانا نہیں چاہتا، میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، دکھا سکتا ہوں نہیں دکھاؤں گا، میں ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ اگر دیکھ کے مانا نا تم نے تو پھر وسیلہ آنکھیں بنے گی، اور اگر سن کے مانا تو وسیلہ میرا رسول بنے گا۔ اور میں نہیں چاہتا دامن مصطفیٰ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، دکھا سکتا ہوں۔ اس وقت ہم جنت کے باغ میں، امام الانبیاء کے غلام، آج 15ویں صدی ہے، ہم جیسے گناہگار لوگ جس مجلس میں صرف حضور کا ذکر کرنا ہے وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ جب حضور فرما رہے ہیں 15ویں صدی میں جس مجلس میں صرف حضور کا ذکر ہو، اگر وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے تو سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر اور اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا کہ جن میں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود رسول بھی ہوتے تھے۔ اصحاب رسول کی عظمت کو بھی پا سکتا ہے جنہیں وہ مجلس ملی کہ جس میں صرف ذکر رسول نہیں تھا، خود رسول بھی ہوتے تھے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان محفلوں کی حاضری کو چھوٹی حاضری نہ سمجھا کرو۔ بہت سے لوگ قریب رہ کے نہیں آئے، طلب ہی پیدا نہیں ہوئی، طبیعت مائل ہی نہیں ہوئی کہ حضور کے ذکر کی مجلس میں شریک ہو جائے۔ گھروں میں بیٹھے، حقے پہ بیٹھے، تاش کی بازی پہ بیٹھے، بدبخت ٹچ موبائلوں پہ بیٹھے، اپنی گپ شپ پہ بیٹھے، 3 جملے 3 سینٹنسز کبھی اکٹھے لکھے جاتے تھے، اکٹھے بولے جاتے تھے، اور یہ یونیورسل ٹروتھ بن چکے تھے۔ 3 جملے پڑھے لکھے لوگ سوچیں اور سمجھیں، اکٹھے لکھے جاتے تھے، اکٹھے بولے جاتے تھے، کیوں؟ یہ آفاقی سچائی تھی۔ کیا؟ پہلا جملہ یہ تھا، یہ ناممکن ہے کہ شمع جلے اور پروانہ نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا شمع جلے اور پروانہ نہ پہنچے۔ اسی طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ پھول کھلے اور بلبل نہ پہنچے. اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور غلام نہ پہنچے. مگر بے حیائی کے اس دور میں اور دینی غفلت کے اس دور میں اور فلموں اور ڈراموں کے اس دور میں اس ناممکن کو بھی ممکن بنا رکھا. بہت سے بدبخت آ سکتے تھے مگر نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ قلب و باطن کی دنیا جو اجڑ چکی ہے. وہ کل لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ ہم رات کو محفل میں نہیں گئے تھے. وہ دنیا کو بتائیں ہم اتنے بدبخت ہیں کہ رات کو ہم جنت میں نہیں جا سکے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھو حضور کے غلاموں کہ جو اس جنت میں نہیں آتے نا، کہ جہاں پہنچنا بہت آسان تھا، گھر چھوڑنا تھا اور جنت میں آ جانا تھا، دکان چھوڑنی تھی اور جنت میں آ جانا تھا، اپنی گندی مجلس چھوڑنی تھی اور جنت میں آ جانا تھا، جو اتنی آسان جنت میں نہیں آئے وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے. کیونکہ جس کا ان جنتوں میں آنا جانا نہیں ہوتا وہ اس جنت میں بھی نہیں جا سکے گا. یہ ذہن میں رکھیے.